السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 39 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیات میں بات کی گئی بخیل لوگوں کی، بخل سے متعلق، اور ان لوگوں کے متعلق جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بخل کیا ہوتا ہے اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ سابقہ ویڈیو میں آپ دیکھ لیں گے۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو ان ویڈیوز کو سن لیں تاکہ اس آیت کا پتہ چلے کہ ان سے متعلق بات ہو رہی ہے جو لوگ بخل کرتے ہیں اور جو لوگ دکھاوے کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کو اس آیت کا مفہوم زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ اب ان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان کا کیا ہوتا، یعنی اور ان کا کیا نقصان ہوتا۔ یعنی جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کسی سے، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ تمہارا کیا نقصان تھا اگر تم کسی کی تھوڑی سی مدد کر دیتے، یہ وہ والا ہے۔ اور ان کا کیا نقصان ہوتا، یعنی اتنا کچھ تو ان کے پاس تھا، اگر وہ ضرورت سے زائد لوگوں کو دے دیتے تو اس میں کیا نقصان تھا ان کا، کتنا انہوں نے کھا لینا تھا۔ دیکھیے، کھانے کے لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ 3 وقت کی روٹی کھا لیں گے، بہت اچھا کھانا کھا لیں گے، بہت اچھے کپڑے پہن لیں گے، تو پھر بھی تو اربوں روپے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ، یہ سارے ایکسپینڈیچر کرنے کے بعد تو پھر بھی تو اربوں مالیت کے آپ کے پاس ذخائر پڑے ہوئے ہیں، اتنی مال و دولت ہے آپ کے پاس۔ تو اس میں سے اگر ضرورت مندوں کے لیے کچھ نکال لیتے تو کیا نقصان تھا تمہارا۔ یہ ہے یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں ان کے یہ مفہوم ہے، اور ان کا کیا نقصان ہوتا، کیا آگے بتا رہے ہیں۔ لو آمنوا باللہ، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، پھر وہی بات آ جائے گی کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، یعنی ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے۔ تو اللہ پر ایمان تو سارے کہہ رہے ہیں ہم لے کر آئے ہیں، ذخیرہ اندوز بھی یہ کہہ رہے ہیں، جو دکھاوے کے لیے لوگوں کے اوپر کچھ مال خرچ کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ تو وہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر بڑا ایمان رکھتے ہیں، سب سے زیادہ وہ ورشپ بھی وہ کرتے ہیں، تو بظاہر نیکی کے کام بھی سب سے زیادہ وہی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے اوپر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان لانا یہ ہے اللہ کے قوانین کے اوپر ایمان لانا، جو اس کی کتاب قرآن کے اندر دیے گئے ہیں انسانوں کی بہتری کے لیے۔ اگر آپ ان قوانین کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ان کو فالو ہی نہیں کرتے، تو آپ یہ بظاہر بڑے اچھے کام ہیں جو مذہب کی روح سے کر رہے ہیں تو کرتے رہے، اس سے نہ آپ کو کچھ فائدہ ہوگا نہ معاشرے کو کوئی فائدہ ہے۔ وہ تو آپ نے اپنے فائدے کے لیے کچھ بظاہر نیکی کے کام کر رہے ہیں، تو اس صورت میں تو پھر اللہ کے اوپر ایمان نہ ہوا۔ وہ تو تم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو، کچھ اپنے مفاد پرست سرکش جذبات کو تسکین دینے کے لیے تم کر رہے ہو، ذاتی فائدے کے لیے کر رہے ہو، عوام الناس کی بہتری کے لیے نہیں۔ ان کی ضروریات کا تو تمہیں کوئی خیال نہیں ہے۔ انسانیت کس قدر تمہارے اس اجارہ داری سے، تمہارے بخل سے، تمہارے اس کارٹل بنانے سے کس قدر اذیت میں مبتلا ہے، اس کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، یعنی اللہ کے اوپر ایمان لا کر بخل کو چھوڑ دیتے، اجارہ داری کو چھوڑ دیتے، کارٹل بنانا چھوڑ دیتے، دولت کو
جو چند ہاتھوں میں انہوں نے لیا ہوا ہے، اس کی جو سرکولیشن ہے تمام لوگوں کے ہاتھوں میں جانے دیتے۔ اشیاء ضرورت کو ذخیرہ اندوزی سے بند کرنے کی بجائے سب لوگوں کے لیے کھلا رکھتے۔ ضروری اشیاء جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کی مصنوعی قلت پیدا نہ کرتے۔ دوائیوں کے اندر بے بہا ان کے پرائسز میں اضافہ کر کے لوگوں کے لیے دشواری نہ پیدا کرتے کہ لوگ دوائیوں کے لیے بلکنے لگ جائیں، لوگ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ترسنے لگ جائیں اور ان کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ دوائیاں لے سکیں یا وہ کھانے پینے کی چیزیں لے سکیں۔ تو کہتا ہے اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے اور یہ ساری جتنی بھی برائیاں ان کو چھوڑ دیتے، یہ غلط کام، تو ان کا کیا نقصان تھا۔ اب سمجھ آئے گی کہ یہ الفاظ اپنے اندر کیا میننگ رکھتے ہیں، کس قدر اہم پیغام ہے انسانیت کے لیے۔ اور آگے کہہ رہا ہے والیوم الآخر، اور یوم آخر پر ایمان لاتے، تو ان کا کیا نقصان تھا؟ فائدہ ہی تھا نا، لیکن نہیں۔ اگر وہ یوم آخر کے اوپر ایمان رکھتے کہ ہماری ایک ایک حرکت، ہمارا ایک ایک نیت، ہمارا ایک ایک عمل اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے ریکارڈ ہو رہا ہے، اپنا نتیجہ مرتب کر رہا ہے۔ دا ڈے آف ججمنٹ، یہ جو قیامت کا دن ہے، ہمیں حساب دینا پڑے گا اپنے ہر نیت کا، اپنے ہر عمل کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، تو وہ یہ کام ہی نہ کرتے، یہ چیزیں چھوڑ دیتے، اور اس سے ان کو یہ جو دنیا کا جو مال اور دولت اکٹھا کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ان کو اجر ملتا۔ تو اگر وہ یوم آخرت کے اوپر ایمان لے آتے، واقعتاً اگر ان کا ایمان ہوتا حقیقت میں۔ دیکھیں، آگ جلاتی ہے، یہ مجھے یقین ہے، میں کبھی بھی آگ میں اپنے آپ کو داخل نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کے اندر اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ ڈالا تو وہ جل جائے گا، مجھے تکلیف ہوگی، تو میں تو آگ میں کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں ڈالوں گا۔ ایسے یقین ہو آخرت کے اوپر کہ ہمارے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب ہو کر سامنے آ جائے گا، تو پھر تو کوئی شخص ایسا غلط کام نہیں کرے گا، وہی کرے گا جس کا یقین نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ان کا کیا نقصان ہوتا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لاتے، جس میں ان کے ہر ایک ایک عمل کے مطابق نتیجہ مرتب ہو کر سامنے آ جائے گا، اور ان کو جو بھی ان کا جو نتیجہ ہے وہ ان کو مل جائے گا، بھلے وہ اس دنیا میں اس نتیجے سے بچے رہے، اپنے غلط کام جتنے بھی انہوں نے کیے وہ اس دنیا میں اقتدار کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے بچے رہے، لیکن یہ جو یوم قیامت ہے اس میں تو وہ بچ نہیں سکتے، اس میں تو اللہ کا قانون جو ہے ان کو بے بس کر کے رکھ دے گا، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اگر ان کا اس کے اوپر ایمان ہوتا تو یہ ایسی چیزیں نہ کرتے۔ اور آگے کہتا ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ اس مال سے خرچ کرتے جو اللہ نے ان کو دیا۔ ہم نے آپ کو بتایا نا کہ اگر یہ زمین ہی نہ ہو، زمین کے اندر چیزوں کو اگانے کی صلاحیت ہی نہ ہو، زمین کے اندر معدنیات ہی نہ ہو، زمین کے اندر یہ جتنے بھی آپ یہ کہہ لیں کہ میٹلز ہیں، سونا چاندی، یہ دھاتیں ہیں، یہ نہ ہو، تو کہاں سے یہ دولت آئے گی؟ ہوا میں آکسیجن نہ ہو، اوپر سورج کی روشنی اور جو حرارت ہے جو آ رہی ہے جس سے فصلیں پکتی، یہ نہ ہو، تو کیسے تم یہ مال و دولت بنا سکتے ہو؟ یہی تو ذرائع ہیں، یہ کس کے ہیں؟ اللہ کے، اس کے نظام، اس کے قانون کے تحت یہ انسانوں کو فائدہ دے رہے ہیں، تو پھر ایکچولی تو اللہ ہی دے رہا ہے نا۔
تو اس لیے کہتا ہے کہ وہ اس مال سے خرچ کرتے جو اللہ نے ان کو دیا. یہ اس طرح اللہ نے دیا ان کو. انہوں نے تو صرف بیج ڈالا ہے زمین میں، باقی سارا کام تو اللہ کے قانون نے کیا ہے نا. اس بیج کا اگنا، اس کا پھل بننا، یہ سارا کچھ اللہ نے کیا ہے. تو کہتا ہے کہ اللہ نے تو ان کو دیا اور وہ اس میں سے خرچ کرتے. تو انہوں نے تو نہیں خرچ کیا، انہوں نے تو الٹا اس کی ذخیرہ اندوزی کر لی، ہولڈنگ کر کے اپنے گوداموں میں بند کر لیا، مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگے داموں کے اوپر فروخت کیا. کہتا ہے یہ کچھ کر رہے ہو تو پھر ایک چیز جان لو، اس دنیا میں تو تم ٹھیک ہے، چونکہ تم نے اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو تم نے نظام بنائے ہوئے ہیں ظلم پر مبنی، تو اس کی روح سے ٹھیک ہے، تم میں سے کچھ لوگ بچ بھی جائیں گے. لیکن ایک جو عدالت قیامت کے روز قائم ہوگی، اس میں تو تم نہیں بچ سکتے اللہ کے قانون مکافات سے، اس کے انصاف سے. تو اس میں تو تمہیں تمہارے ہر اچھے اور برے عمل کا اجر تمہیں ملنا ہے، ایک فائنل ڈیسیژن ہونا ہے. اس میں تو پھر مجرمین کے لیے کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہو سکتی، کوئی رشوت، کوئی سفارش، کوئی پیسہ، کوئی ورشپ، کچھ کام نہیں آئے گا. تو اس لیے وہ آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر واضح کر دیا اس نے کہ ٹھیک ہے، ہم زبردستی تو نہیں تم پر کریں گے، اس دنیا میں تمہیں ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، چاہو تو بھلائی کے کام کرو، چاہو تو برے کام کرو، لیکن تمہارے اچھے یا برے عمل وہ اس دنیا میں نتیجہ مرتب کرتے ہیں. اور ہمارا قانون مکافات عمل ان کے اوپر، تمہارے اوپر نظر رکھے ہوتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو. تو نظر ہوتی ہے ہمارے قانون مکافات عمل کی، وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ بھی رہا ہے، ریکارڈ بھی کر رہا ہے، نتیجہ بھی مرتب کر رہا ہے. اور پھر اس کے مطابق جو ڈے آف ججمنٹ ہے، فائنل ڈیسیژن کا دن، تمہارا فیصلہ ہو جائے گا. اس وقت پھر تم نے جتنا بھی مال و دولت اکٹھا کیا ہوگا، جتنے بھی قوت اور اقتدار تم نے حاصل کی ہوگی، تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی. تو جانتا ہے اللہ کہ تم کیا کچھ کر رہے ہو. تو جب وہ جانتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ بھی کر دے گا. جو کچھ تم نے کیا ہوگا، جو تم نے بویا ہوگا، وہی تمہیں پھر کاٹنا ہوگا. اس سے تو تم بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ کے علم میں ہے، اس کے قانون مکافات عمل کی نظر تمہارے ایک ایک حرکت کے اوپر ہے. تو تم اس کی نظروں سے نہیں بچ سکتے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.